السلام علیکم، میں ہوں عامر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صاحب زر۔ جاوید چودھری کا کالم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جاتے جاتے۔ ملائیشیا میں 18 دسمبر 2019 کو کوالمپور سمٹ تھی۔ اس کانفرنس کا آئیڈیا عمران خان نے اپنے سیاسی استاد مہاتیر محمد کو دیا تھا۔ ہمارے کپتان ملائیشیا کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کا نیا بلاک بنانا چاہتے تھے۔ مہاتیر کو آئیڈیا پسند آ گیا، تیاریاں مکمل ہو گئیں، اسلامی دنیا کے سربراہوں کو دعوت بھی دے دی گئی۔ عمران خان بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن کانفرنس سے صرف 4 دن قبل برادر اسلامی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ ہمارے بہادر وزیر اعظم 14 دسمبر کو تشریف لے گئے اور وہاں برادر ملک کے ولی عہد نے ہمارے وزیر اعظم کو 2 آپشن دیے: ہماری رقم واپس کر دیں اور نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر ملائیشیا کو انکار کر دیں۔ اور ہمارے نہ جھکنے اور نہ دبنے والے وزیر اعظم نے ملائیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا۔ مہاتیر محمد اور طیب اردگان دونوں نے عمران خان کو فون کیا، لیکن ہمارے آزاد اور خود مختار وزیر اعظم نے دونوں کو صاف جواب دے دیا، یہ ملائیشیا نہیں گئے۔ وزیر اعظم صرف یہاں تک نہیں رہے بلکہ انہوں نے 21 جنوری 2020 کو ڈیوس میں طیب اردگان سے ملاقات کی اور اردگان کو ملائیشیا نہ جانے کی وجہ بتا دی، اور ترک صدر نے یہ وجہ پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتا دی۔ یوں ہماری رہی سہی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ ہم نے جس ملک کے لیے یہ خاک چاٹی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا، اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اوپر تلے 3-4 دورے کر کے تعلقات بحال کرنا پڑے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ غیر ملکی مداخلت نہیں تھی؟ اور اگر ہم اتنے ہی خود مختار اور باوقار ہیں تو پھر ہم نے یہ مداخلت کیوں قبول کر لی؟ اور یہ دھمکی برادر ملک کے کسی افسر نے ہمارے سفیر کو نہیں دی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو طلب کر کے براہ راست کہا گیا تھا، اور ہم نے کان لپیٹ کر اس پر منو عمل کیا۔ ہماری بہادری اس وقت کہاں تھی؟ آپ اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان تحریک لبیک نے ملک میں 7 دھرنے دیے۔ آخری دھرنا اکتوبر 2021 میں دیا گیا۔ اس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ٹی ایل پی کا صرف ایک مطالبہ تھا: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گستاخ رسول سیموئل پیٹی کی حمایت کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، لہذا فرینچ سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب فرمایا تھا: فرانس اکیلا نہیں ہے۔ ہم اگر فرینچ سفیر کو نکال دیتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے GSP+ کا سٹیٹس واپس لے لے گی، اور یوں ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس وقت وزیر اعظم کی حمایت کی تھی۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، اور ولیج کا کوئی گھر کسی دوسرے گھر سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ولیج کا کوئی گھر کسی دوسرے ولیج کے سفیر کو نکال کر سروائیو نہیں کر سکتا۔ صدر ایمانوئل میکرون کے ایک فعل سے ہم پوری فرینچ قوم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ فرینچ سوسائٹی اور لوگ بے انتہا مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ میں اپنا ویو چند لمحوں کے لیے سائڈ پر رکھ دیتا ہوں اور وزیر اعظم کی مذہبی فلسفی کی طرف چلتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہر تقریر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قومی خود مختاری اور وقار کا حوالہ دیتے ہیں، پھر آپ 9 بلین یورو کی ایکسپورٹ کے ہاتھوں کیوں مجبور ہو گئے؟ آپ نے اس وقت توکل کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ اللہ غیرت مند قوموں کی غیب سے مدد کرتا ہے؟ میں پچھلے 8 برس سے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ نہ تجربہ کار بھی ہیں، نہ اہل بھی اور متکبر بھی۔ وقت نے ثابت کر دیا میری بات غلط نہیں تھی۔ ان لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر ملک کو تباہ کر دیا۔ یہ لوگ حقیقتاً اس ملک کے خلاف سازش ہے۔ آپ 2018 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2022 کا ملک دیکھ لیں، یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا۔ عمران خان اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ موجودہ بحران ہی دیکھ لیں۔ امریکہ میں ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے 7 مارچ کو دفتر خارجہ
دفتر خارجہ کو ایک مراسلہ بھجوایا تھا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر اسد مجید کا تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر اسد مجید اور مراسلوں کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ اسد مجید کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، جاپان میں سفیر رہے، جاپانی زبان بھی جانتے ہیں، انہوں نے جاپان سے PhD بھی کی۔ وزارت خارجہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سینئر ترین سفیروں میں شامل ہیں۔ یہ ایک مشکل ترین وقت میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری چاہتے تھے۔ دنیا بھر کے سفیر روزانہ اپنے ملکوں میں مراسلے بھی بھجواتے ہیں، ان میں ملکوں کے احوال بھی ہوتے ہیں اور تعلقات کی نئی جہتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مراسلے عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں سفیر صرف احوال یا ملاقات کے نکات یعنی منٹس آف میٹنگ یا منٹ لکھ کر بھجوا دیتے ہیں۔ دوسری قسم میں نکات کے ساتھ اپنی رائے بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم میں یہ آخر میں مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مراسلے خفیہ الفاظ میں ہوتے ہیں جنہیں سفارتی زبان میں سائفر کہا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پورا ایک یونٹ ہے جو مراسلوں کو ڈی سائفر کرتا ہے اور پھر اسے افواج پاکستان، خفیہ اداروں اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیتا ہے۔ سفیر اسد مجید نے بھی 7 مارچ کو ایک مراسلہ بھجوایا جس میں انہوں نے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال لکھا۔ میں یہاں آپ کو ڈونلڈ لو کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہے۔ یہ 1992 سے 1994 میں پشاور میں تعینات رہے، بھارت میں چارج ڈی افیئر رہے، کشمیر پر بھی کام کرتے رہے۔ یہ پاک بھارت تعلقات کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈونلڈ لو جارجیا، کرغستان، آذربائیجان اور البانیہ میں سفیر بھی تعینات رہے۔ صدر جو بائیڈن نے انہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا اسسٹنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا۔ یہ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ 8 زبانیں بول سکتے ہیں۔ سفارتکار ہیں، لہٰذا ان سے غیر سفارتی زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ ہو بھی تو یہ کوئی بڑے افسر نہیں ہے۔ ان کے پاس 13 ملک ہیں اور امریکہ میں اس وقت اس لیول کے 250 آفیسر ہیں اور ان کی بات کسی بھی طرح امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراسلہ بھجوا دیا اور وزیر اعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دی، عالمی سازش بھی ڈال دی، دھمکی بھی، غیرت بھی اور پیسہ بھی۔ اور اس کے بعد دے مار اور 4.5 عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہاں یہ بھی ماننا ہوگا عمران خان نے اس بے ضرر سے مراسلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا، اس نے اپوزیشن کو پریشان بھی کر دیا، لیکن یہ پھر بھی جذبات کی روح میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ میرے ایک دوست نے کل بڑا خوبصورت فقرہ کہا، وزیر اعظم نے اپنی منجی آپ ٹھوک لی ہے۔ یہ معاملہ اگر تقریروں تک رہتا تو خان صاحب کو بڑا فائدہ ہوتا، لیکن حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے آرٹیکل 5 کی رولنگ دلا کر مراسلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی۔ یہ ایشو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ عمران خان کو اب مراسلہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا پڑے گی، میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار کے ثبوت بھی دینے ہوں گے، اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی اور اس سے MNA خریدے گئے تھے۔ عدالت اب ISI اور IB کے نمائندوں کو بھی بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بھی اور سفیر اسد مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں 35 پنکچر کی طرح ہر فارم پر جواب بھی دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا پڑے گی۔ لہٰذا عمران خان نے کیریئر سے نکل کر وہ غلطی کر دی ہے جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اب قصہ پرینہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے، تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا غرق کر گئے ہیں۔ یہ ملک کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے کھوکھلا کر گئے ہیں۔ یہ اس کا رہا صاحب برہم بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو مستقبل قریب میں انکشافات حیران کر دیں گے۔ آپ مستقبل کو سائڈ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں، عدالت جب سفیر اسد مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراسلہ بھجوانے کی جسارت کرے گا؟ اور اگر سفیر مراسلے نہیں بھجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ نے جاتے جاتے اپنے عارضی فائدے کے لیے پوری سفارتی کور تباہ کر دی ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔